سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں پر ہیں جو 23 آیت سے بلکہ 22 آیت سے ہی ہم نے ایک پوری لسٹ پڑھی، جس میں سب سے پہلے توحید کا درس دیا گیا، پھر والدین پر ڈسکس ہوا، پھر قرابت داروں کو اور غریبوں کے مال کے حوالے سے بات ہوئی۔ جب مال کی بات ہوئی تو فضول خرچی کی بھی بات ہوئی، اور جب فضول خرچی کی بات ہوئی تو عقل والوں کے لیے بڑا بیلنس ایک طریقہ دیا گیا کہ بالکل کنجوسی بھی صحیح نہیں اور بالکل خرچ کر دینا یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی توکل کے خلاف ہے، نہ کہ آپ توکل کا نہ استعمال کریں لفظوں کا، اور پھر اللہ کی آیتوں کو کسی اینگل سے بریک کیا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا پوری طرح سے بھی خرچ مت کر دو، یعنی فضول خرچی، اور دوسرے لیول پر بھی دیکھ بھال کر تھوڑا خیال کرو۔ اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن کچھ قانون بتائے گئے۔ پھر ہم نے بڑی بریفنگ کے ساتھ آیت نمبر 31 میں قتل اولاد کے بارے میں پڑھا، جس میں پریکاشن اور اولاد کا قتل دونوں کے ڈفرینسز بتائے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ پھر زنا کی بات ہوئی، اور زنا کے لیے ہم نے خاص فوکس کیا کہ قریب مت جانا یعنی اتنا ڈینجر ہے اور اتنا خطرہ ہے زنا کے قریب، اور زنا بے پردگی سے اور بس نیتوں کے فتور سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم نے نفس کے قتل کی بات کی وہاں تو اولاد کا قتل اور پریکاشن اور وہ سب باتیں آ رہی تھی نا، یہ نفس کے قتل پر پھر ہم نے بات کی کہ کس طرح کتنی سچویشن میں اجازت ہے اور کتنا برا کام ہے یہ قتل کرنا۔ اور پھر جب قتل کی بات ہوئی تو وہ قصاص کی بھی بات ہوئی، دیت کی بھی بات ہوئی، پینلٹی کی بھی بات ہوئی کہ اللہ نے ایک غلبہ دیا ہوا ہے مقتول کے گھر والوں کو، تو مقتول کے گھر والے بھی اس کا مس یوز نہ کریں۔ اب پھر جب ہم اور آگے بڑھیں تو وہی ٹرمنالوجی یوز ہوئی کہ مال یتیم کے بھی قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر جب ہم نے مال یتیم کی بات کی تو وہاں بھی بڑے انٹلیکچوئل پوائنٹس تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے عہد کی پاسداری پر ڈسکشن کیا، جو کہ آیت نمبر 34 کا ہی حصہ تھا کہ عہد کا باقاعدہ آپ سے اور مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ کے عہد اور انسانوں سے کیا عہد کیے ہم نے۔ یہ ساری چیزیں باقاعدہ اللہ نے فرمایا کہ عہد کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آیت 35 پر کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ، اور وفا کیا کرو، پورا دیا کرو پیمانے جب اذا قلتم، جب ناپ تول کر کوئی بھی چیز ان میجر ہو تو ادھر پھر گھٹانا۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں کہیں غلطی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچائی والا تجارت کریں، سچائی والی بات کریں، سچائی والا گھر کا بھی لین دین ہو۔ دیکھیں یہ چھوٹی سطح سے لے کر، گھر کی سطح سے لے کر، رشتے ناتوں کی سطح سے لے کر، اور باقاعدہ بزنس لیول پر مارکیٹنگ تک یہ بات جاتی ہے۔ تو پورا پیمانہ دیا کرو جب بھی تولو ناپو، انصاف کے ساتھ، بالقسطاس المستقیم، سیدھی ترازو کے ساتھ یا بیلنس کے ساتھ۔ اگر رشتوں ناتوں کے معاملات بھی ہیں تو بھی آپ کو اور مجھ کو بہت ہی حقیقت پسند، انصاف پسند اور سچائی کی روش اختیار کرنی پڑے گی۔ اس پر اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ذالک خیر، یہ بہترین ہے، وَأَحْسَنُ تأویلا، انجام کے بھی لحاظ سے بہت ہی حسین ہوگا، احسن بہت زیادہ حسین ہوگا، بہت زیادہ اس کے ریوارڈز آپ کو ملیں گے کہ کسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں نا برکت نہیں ہوتی، اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ہم اس اسپرچول لیول پر بھی اس کو لے جائیں گے۔ اللہ سب سے پہلے تو مجھے بھی نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اتنا خبط نہ ہو جائے کہ ہم حرام حلال کا تعین نہ کر سکیں۔ تو یہ بہترین ہے اور سب سے بہتر ہے انجام کے بھی لحاظ سے۔ اور 36 آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے آج کے سبق میں، اور جو ہمارے پلیٹ فارم سے بہت بلانگ کرتی ہے کہ غلط بات، جھوٹی بات اللہ رسول پر یا دوسرے عام لوگوں پر بھی مت کیا کرو۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ بات آ رہی ہے کہ ولا
تقفو ما لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے مت پڑا کرو جو نہیں ہو آپ کو جس چیز کا علم. اور علم کیا ہے؟ اگر قرآن کی بات کرو تو وہی ہے علم، اور اگر دنیا کی بات کرو تو آپ کے پاس دلیل کا ہونا، شہادت اور بالکل سچی بات کا ہونا ضروری ہے. نہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی پر الزام لگانے کی. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں، آج ہی مجھے ایک کسی نے حدیث بھیجی کہ جی ابو ہریرہ کو بڑی ڈانٹ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے جھوٹی حدیث کیوں لکھی. تو انہوں نے مجھے بھیجا. اب ان کو پتا ہے کہ میں غلط حدیثوں کو اور حدیثوں کے بارے میں بہت ڈسکس کرتی ہوں. تو آپ دیکھیں نا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی کہ ابو ہریرہ کو ڈانٹ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک طرف تو آپ ہمیں خوش کر رہے ہو یہ بات بول کر کہ جی دیکھا غلط حدیثیں ابو ہریرہ لکھ رہے تھے تو انہیں رسول اللہ سے ڈانٹ پڑی، لیکن دوسری طرف آپ ابو ہریرہ کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ ابو ہریرہ پر بغیر تصدیق کے بات کر رہے ہیں. تو آپ کہہ دیں دیکھا، کیونکہ اب آپ کی فیور میں بات جا رہی ہے، آپ نے کہا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو ڈانٹا تھا. یہ سارا جھوٹ کا پلندہ کیا اچھا لگتا ہے ہمیں؟ کیا سوٹ کرتی ہیں ہم پر یہ باتیں ایک مومن ہونے کے ناطے کہ ہم بچپن سے یہ سیکھتے آئے کہ بیٹا کسی پر جھوٹ نہیں بولو، کسی پر. کیا تم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی بات اگر کہ ایسی بات کہی جائے تو پہلے کہا جاتا تھا تم نے دیکھا ہے، تم نے سنا ہے، تو اتنی فضول باتیں کیوں کر رہے ہو. تو آپ سوچئے نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات لا رہے ہیں، ابو ہریرہ پر بھی بات لا رہے ہیں. تو ہمیں عقل چلانی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں کہ ابو ہریرہ کو ڈانٹ پڑی تو ہم خوش ہو رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں دیکھا جھوٹی حدیث لکھنا منع تھی. ہم کہیں بھائی ان باتوں سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بری بات ہے کہ ہم کیوں یہ غلط بات کہیں کہ انہیں ڈانٹ پڑی. انہوں نے تو کبھی یہ ایکشن لیا ہی نہیں ہوگا، انہوں نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں ہوگا، جبھی تو 200-250 سال تک حدیثوں کا کوئی وجود نہیں تھا. تو اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ایک سطح پر کسی کی تعریف کرتے ہیں اور ایک سطح پر کسی کو تذلیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم گلو بھی کرتے ہیں، کسی کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی انسلٹ کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عقل سلیم نصیب فرمائے. تو مت پڑھو، ولا تقفو، مت پیچھے لگو، ما لیس لک بہ علم، جو نہیں ہو آپ کے لیے اس بات کے ساتھ کوئی علم. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سماعت، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، یہ تمام چیزوں سے بھی حساب لیا جائے گا. کل اولئک، تمام ان چیزوں سے بھی، کان عنہ مسئولا، ان کے بھی بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا. دیکھیں آپ نے پہلے دیکھا کہ ان العہد کان مسئولا، عہد کے لیے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کتنوں سے وعدے کیے اور کتنا جھوٹ کیا. اور سماعت بصارت دل سے بھی سوال ہوگا کہ ان کے بارے میں بھی تم سے باز پرس ہوگی. اس کا کانٹیکس کیا تھا اور اس کا کانٹیکس کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اور مجھ کو مد نظر رکھنی ہیں. اور اللہ کی کتاب پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہم وہ حرکتیں نہ کریں کہ ہم اللہ کے گھر مجرم کی حیثیت سے پکڑے جائیں. ابھی بھی مرنے سے پہلے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے معافی مانگنے کا. جب یہ سارے ایتھیکلی پوائنٹس آ رہے تھے اور ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی تھی، جو ہم نے پچھلا بھی ابھی ڈسکس کیا، اس آڈیو کے سٹارٹنگ پر بھی ہم نے جو آپ کو ڈسکس کیا ہے 22 سے، تو آپ دیکھیں گے کتنی بہترین دنیاوی اعتبار سے بھی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے کہ آیت نمبر 37 میں باقاعدہ آپ کے ایٹیٹیوڈ پر، آپ کی چال ڈھال پر بھی اللہ نے روشنی ڈالی کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مت چلو زمین میں اتنا اکڑ کر. اور پھر یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، ایک بات پاس کر رہے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَخْرِقْ، اِنَّكَ لَا تَخْرِقْ، تم پھاڑ نہیں سکتے ہو زمین کو. اتنا کتنا تم میں اکڑ ہے، اتنا کتنا غصہ ہے، اتنی غصے سے ماں بہنوں کی گالیاں بکتے ہو جیسے کہ زمین پھاڑ دو گے یا کسی کی کچھ اکھیڑ دو گے. کچھ نہیں تم کر سکتے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیا کرو، اپنے آپ پہ کنٹرول کیا کرو. تم پھاڑ نہیں سکتے زمین غصے میں آ کر. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ،
طولا، اور نہ ہی تم پہنچ سکتے ہو پہاڑوں کی بلندی کو. کیا اتنا مزاج کیوں کہیں سما نہیں رہا ہے؟ اتنا غصہ کسی پہ کیوں اتارا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کی بات نہیں مانی گئی، اور آپ کی آواز سے کیا سب ڈر جائیں گے؟ اگر کچھ کو آپ ڈرا سکتے ہیں تو ڈرائیے، سب کو آپ ڈرا نہیں سکتے ہیں. تو غور کیجئے گا کہ اللہ کو یہ انداز نہ بڑوں سے پسند ہے، نہ چھوٹوں سے پسند ہے، نہ ہی پرسنالٹی کے اعتبار سے، نہ ہی آپ کے اور میرے کسی درجے کے بھی لحاظ سے. اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ اتنی اکڑ اور اتنی اکڑ، اتنا تکبر. تو اللہ نے بڑی پیاری اگزامپل دی کہ نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کل ذالک، یہ ایسے کام ہیں کہ کانا سیئہ، یہ برے کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں برا سمجھتے ہیں. تو سوچئے کہ اگر آپ واقعی اللہ سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں اللہ کی ملاقات سے، اگر آپ کو واقعی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور میرے اعمال نامے اللہ کے آگے پیش ہوں گے، تو جب یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت برائی ہے، تو ہمیں ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور ہمیں ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا اللہ مجھے ناپسند کرتے ہیں میری اس ایکٹ کی وجہ سے. اب میں اپنے اندر بہت ہی ڈفرینسز لاؤں گا اور بہت انشاءاللہ اللہ مجھ میں چینجز دیکھیں گے. میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول رکھوں گا، کیونکہ یہ اللہ کو بہت برا دکھائی دیتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بہت برا پہلو ہے. عند ربک مکروہا، کہ تیرے رب کے نزدیک بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہی توحید کے ٹاپک سے یہ اینڈ ہوگا. پورا آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیتیں تھیں جو آپ کے اور میرے دنیاوی امور اور دینوی امور سب سے تعلق رکھ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.